بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو آج بتاؤں گی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے بارے میں۔ ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے گزارا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس پر دن بہ دن قرض چڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ کسی دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ شخص دوسرے شہر گیا، کام ڈھونڈا لیکن کام نہ ملا اور وہی لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرتا۔ یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لوں پھر اپنے وطن واپس جاؤں، لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی۔ جب گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو، یہ کام کرتی رہے گی۔ وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے میاں کے لیے دعا کرتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرتے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس کا میاں نہ آیا۔ ایک رات جب روتے روتے سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام فرما رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے؟ امام کے ساتھ امام کے چاہنے والے تھے، ان میں سے کسی نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، اے لوگو یاد رکھنا، جب کوئی اس رات ہمارا چاہنے والا خلوص نیت سے ہماری نیاز دلوائے اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ یہ سننا تھا، عورت کی آنکھ کھل گئی تو وہ رات 22 رجب کی رات تھی۔ صبح اٹھ کر ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی، نیاز دلوائی، دعا کی۔ یہ عمل چل ہی رہا تھا کہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور بے وطن اس کا میاں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس نے درخت کو کلہاڑی ماری، جیسے ہی درخت گرا تو درخت کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر کر کے خزانہ لے کر اپنے گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنوایا اور دونوں خوش رہنے لگے۔ پھر بیوی نے کہا اپنے میاں سے کہ یہ جو کرم ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے، انہوں نے کہا، اس رات تم نیاز دلواؤ اور اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلواتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر کوئی دور سے دیکھا کہ ایک بڑا عالیشان محل نظر آیا۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ یہ عالیشان محل کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، شہزادی یہ آپ کی نوکرانی کا ہے جو کچھ برس پہلے آپ کے ہاں خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا، جاؤ اس خادمہ کو بلا کر لاؤ۔ یہ عالیشان محل کیسے بنا؟ کنیزیں
جعفر صادق علیہ السلام کا خواب میں آنے کا، نیاز دلوانے کا سارا واقعہ حسینیت سے شہزادی کو بتاتی کہ امام نے کہا تھا اس تاریخ کو میری نظر کرو۔ میں نے نظر کی تو اللہ نے مجھے نواز دیا۔ شہزادی کہنے لگی اتنا بڑا جھوٹ، یقیناً اس کے میاں نے کہیں سے چوری کی ہوگی۔ وہ عورت چپ چاپ وہاں سے چلی گئی اور وزیر کی عورت کے دن بدلنے لگے۔ نائب وزیر کا دل میں حسد رکھتا تھا، وہ بادشاہ کو بھڑکانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حساب مانگا تو وزیر حساب صحیح سے نہ دے پایا تو نائب وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ سننا تھا۔ بادشاہ کو جلال آیا۔ بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں بھی نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ رستے میں بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور تربوز کو اپنے رومال میں بند کر دیا اور چاہا کہ کسی سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ اور ادھر بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا، وہ صبح سے شام تک گھر واپس نہ آیا۔ نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کہیں اس وزیر نے شہزادے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو، اس وزیر کو پکڑ کر لاؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا رومال میں کیا باندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو کھولو۔ جیسے ہی اس رومال کو کھولا گیا تو اس میں سے شہزادے کا سر نکلا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ان دونوں کو ذبح کر دیں گے۔ وزیر روتا رہا لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی، دونوں قید خانے میں روتے رہے۔ وزیر نے بیوی سے کہا نہ جانے اچانک اتنی بڑی مصیبت کہاں سے آ گئی، یقیناً مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی برا آپ سے نہیں، مجھ سے ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ برس پہلے ہمارے ہاں ایک نوکرانی کام کرتی تھی، آج وہ شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ آج میرے پاس آئی اور میں نے پوچھا تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ عورت بولی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے سے ہم پر کرم ہوا ہے۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور تب سے ہمارے یہ حالات ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، تم نے یہ کیا کیا؟ امام کے معجزے پر شک کیا، اب جلدی سے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد دونوں نے اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کی، اے ہمارے رب، اگر ہمیں قید سے رہائی مل جائے تو ہم بھی امام کی نیاز دلوائیں گے۔ صبح کا سورج نکلا تو شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل واپس آ گیا تو بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پہ تھا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ پھر وہ کس کا سر تھا۔ بادشاہ نے کہا فوراً وزیر اور اس کی بیوی کو بلایا جائے۔ وزیر نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ نے حکم دیا جہاں جہاں میری سلطنت ہے
وہاں ہر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نعت کا اہتمام کیا جائے۔ وزیر کو اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور اس نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔